السلام علیکم گریڈ 7 ہوپ یو ول بی فائن۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سبق نمبر 11 مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دین اسلام نہیں سکھاتا کہ ہم دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ دشمنی رکھیں۔ خاص الفاظ: قصبہ، کاربن، تصفیہ، مذمت، فساد۔ تاراج، حرمت، مسمار، عمدہ، پرچار۔ پڑھنے سے پہلے یہاں پر کوسچننگ ہو رہی ہے، آئیے ان کے جواب دیتے ہیں۔ میثاق مدینہ سے کیا مراد ہے؟ میثاق مدینہ سے مراد وہ تحریری معاہدہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں، دیگر قبائل، یہودیوں کے درمیان کیا تاکہ وہ آپس میں رواداری اور بھائی چارے سے رہ سکیں۔ ہمیں غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اور کیوں؟ ہمیں غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ غیر مسلم اقلیت مینس کہ کم تعداد میں جو پاکستان میں مسلمان غیر مسلم موجود ہیں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ ہمیں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ وجہ آپ خود کمنٹ باکس میں لکھیں گے۔ رواداری سے کیا مراد ہے؟ رواداری سے مراد کسی کے نظریات، عقائد، روایات یا رہنے کے طور طریقے کو برداشت کرنا، بے شک وہ آپ سے مختلف ہوں۔ تو آئیں مزید جاننے کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اور دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات ہیں یہ۔ 16 نومبر کا دن دنیا بھر میں برداشت اور رواداری کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ نیکسٹ آتے ہیں ریڈنگ کی طرف۔ سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان میں ایک خوبصورت قصبہ ہے۔ اس قصبے میں مسلمان، ہندو اور عیسائی ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اس قصبے میں مساجد بھی ہیں، گرجا گھر بھی ہیں اور مندر بھی۔ وہاں کے لوگ مختلف ادیان سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک ہی قبیلے کی طرح رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شرکت کرتے ہیں۔ عید، ہولی، دیوالی اور کرسمس پورے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ اپنے اپنے دین پر کاربند رہتے ہوئے باہمی احترام پایا جاتا ہے۔ عدنان، ریاض، مسیح اور راج اسی قصبے کے 3 دوست ہیں۔ تینوں 7ویں جماعت کے طالب علم ہیں۔ یہ تینوں اکثر ایک ساتھ اسکول جاتے، ایک ساتھ پڑھائی کرتے، تفریح کے دوران ایک ساتھ کھیلتے اور گپ شپ کرتے۔ ایک دن وہ اسکول جانے کے لیے گھروں سے نکلے، ابھی وہ راستے میں تھے کہ انہیں شور سنائی دیا۔ وہ قریب گئے تو دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ چیختے ہوئے مسجد پر اور اسی طرح کچھ دیگر قریبی گرجا گھر پر حملہ کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ اس دوران میں کچھ لوگ بیچ میں آ گئے اور دونوں طرف کے لوگوں کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی۔ جھگڑا فوری طور پر ختم ہوا، لیکن نفرت کا لاوا کسی وقت بھی ابل سکتا تھا۔ عدنان، ریاض، مسیح اور راج تینوں اسکول پہنچے تو ہیڈ ماسٹر صاحب کو اس افسوسناک واقعے کی اطلاع دی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے گاؤں کے ذمہ داران کو اسکول بلایا، پہلے ان کے مسئلے کو معلوم کر کے تصفیہ کیا، پھر سارے طلباء، اساتذہ کرام اور گاؤں میں سے مسلمانوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کے سرکردہ افراد کو اسکول کے میدان میں بٹھا کر ان سے گفتگو کی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب ڈائس پر آ کر کہنے لگے، میرے قابل احترام مسلمان، عیسائی اور ہندو بھائیوں، معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج صبح ہماری بستی میں جو جھگڑا ہوا ہے وہ ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے۔ اس طرح کے جھگڑوں سے ہماری یہ پرامن بستی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسی لحاظ سے دیکھا جائے تو ساری انسانیت ایک کنبہ ہے۔ مذاہب کا اختلاف ایک فطری امر ہے۔ سورہ ہود میں ہمارے رب نے فرمایا، بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کا ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر چلتے رہیں گے۔ اسی اختلاف میں ہی انسانوں کی آزمائش ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب صلح جوئی، امن، بھائی چارے، باہمی احترام اور رواداری کا درس دیتے ہیں۔ کوئی مذہب اپنے پیروکاروں کو دوسروں سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا۔ عزیزو، اچھی طرح سن لیں، دنیا کے جس کونے میں بھی کسی مذہب یا مذہبی کتاب کی توہین کرنے والے مسجد، مندر، گرجا گھر یا کسی بھی عبادت کو نقصان پہنچانے والے حقیقت میں کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ اسی طرح رد عمل میں توڑ پھوڑ کرنے والے بھی اپنے دین کی کوئی خدمت نہیں کرتے۔ یہ لوگ دراصل زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، امن کو تاراج کرتے ہیں،
اگر کوئی کسی مذہب یا مذہبی کتاب کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے تو دوسروں کو چاہیے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، درگزر سے کام لیں۔ اگر کوئی حقیقی مسئلہ ہو تو قانونی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عفو و درگزر کی لاتعداد مثالیں موجود ہیں۔ سیرت النبی اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمارے لیے احسان، رواداری، باہمی احترام اور حسن اخلاق کا شاندار نمونہ ہے۔ مشرکین مکہ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں اذیتیں دیں اور بالآخر مکہ مکرمہ سے ہجرت پر مجبور کیا۔ یہی لوگ جب فتح مکہ کے بعد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم کو کچھ معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اپنے مظالم ان کو یاد تھے، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اور درگزر پر بھی ان کو یقین تھا، اس لیے کہنے لگے آپ کریم بھائی اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہ آج کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی قبائل سے ایک معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ یہ معاہدہ انسانی تاریخ میں رواداری کی عمدہ مثال ہے۔ معروف سیرت نگار محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ میثاق مدینہ کی بدولت حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے انسانی معاشرے میں ایک ایسا ضابطہ قائم کیا جس سے شرکائے معاہدہ میں ہر گروہ اور ہر فرد کو اپنے اپنے عقیدے اور مذہب کی آزادی کا حق حاصل ہوا، انسانی زندگی کی حرمت قائم ہوئی، اموال کو تحفظ ملا اور شہر امن کا گہوارہ بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچے تو مقامی باشندوں کی جان و مال اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا اعلان کیا۔ آپ نے اپنے لشکر کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان کی عبادت گاہوں میں سکون اختیار نہیں کی جائے گی اور نہ انہیں مسمار کیا جائے گا۔ ان کی عبادت گاہوں کے ان کے ملحقات اور جائیدادوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ان کے دین کے بارے میں ان پر زور زبردستی نہیں کی جائے گی اور نہ ان میں سے کسی کو ایذا پہنچایا جائے گا۔ میرے عزیزو، اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی۔ پاکستان کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں اور ہندوؤں کے تسلط سے آزاد ہو کر مسلمان اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اسلامی تعلیمات میں اقلیتوں کی جان و مال کی مکمل حفاظت کی ضمانت دی گئی ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بننے سے محض 3 دن قبل اپنے تاریخی خطاب میں اسی رواداری کی بات کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ آپ آزاد ہیں اپنی مساجد میں جانے کے لیے، اپنے مندروں میں جانے کے لیے اور ریاست پاکستان میں اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا نسل سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بے شمار مذاہب کے لوگ آباد ہیں، مسیحی، ہندو، سکھ، پارسی، احمدی اور کیلاشی وغیرہ۔ آپ ان سب کو آئین کا تحفظ دیا ہے اور وہ ایک طویل عرصے سے بغیر کسی ڈر و خوف کے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پاکستان کے شہر حسن ابدال کے اور ننکانہ میں سکھوں کے گروہ گرو نانک صاحب کے حوالے سے ہر سال مذہبی رسومات کا اہتمام ہوتا ہے اور پوری دنیا میں سے سکھ یہاں آتے ہیں۔ اسی طرح حال ہی میں کرتارپور میں سکھوں کی راہداری کھول کر سکھوں کی آمد و رفت کو آسان بنایا گیا۔ ہماری اپنی بستی اس کی عمدہ مثال ہے، جس میں مسلمان، ہندو، سکھ اور عیسائی بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد اور خوشی و غم میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک اور بات یاد رکھیں، اب دنیا ایک عالمی گاؤں کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ اس وقت دنیا میں کسی بھی مذہب کی توہین در حقیقت پوری دنیا کے امن کو تباہ کرنے کی سازش ہے۔ کچھ عرصہ قبل سویڈن میں قرآن مجید جلایا گیا۔ آخری مقدس کتاب جلائے جانے کے بعد سویڈن کے متعدد علاقوں میں فسادات ہوئے۔ اب یہ سلسلہ پاکستان میں چل پڑا۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ ہمیں اس فساد کو روکنا ہوگا۔ ہمیں انفرادی طور پر اور بطور قوم اس بات پر زور دینا چاہیے ہے کہ اختلافات کا حل باہمی بات چیت اور صلح پسندی میں ہے، لڑائی جھگڑے اور دنگا فساد میں نہیں۔ مذہبی تصادم کے نتیجے میں خون ریزی ہوتی ہے
اور نفرتیں بڑھتی ہیں، جبکہ مذہب انسانیت کی حرمت کا پرچار کرتا ہے اور محبت کا پیغام پیش کرتا ہے۔ ایک دوسرے کے عقائد و نظریات اور اختلافات کے باوجود باہمی احترام اور برداشت ہی سے دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کی تقریر کے اختتام پر استاد ماجد صاحب نے ہم سب ایک ہیں اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگوائے۔ قصبے کے سارے مسلمان، عیسائی اور ہندو آپس میں بغل گیر ہوئے۔ سب اس واقعے پر غمگین اور پشیمان تھے۔ سب بچے اپنی اپنی جماعتوں میں گئے اور کمرہ جماعت میں پہنچتے ہی ریاض مسیح کہنے لگا، ہیڈ ماسٹر صاحب کی تقریر پر بہت ہی متاثر کن تھی۔ راز کہنے لگا، حیرت ہے، جب تمام مذاہب اتنی وضاحت کے ساتھ امن، بھائی چارے اور رواداری کا درس دیتے ہیں تو پھر لوگ آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ عدنان بولا، لوگ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے لڑتے ہیں۔ اس معاملے میں دوسرے مذاہب کے بارے میں علم کی کمی بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ ریاض مسیح نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف دوسرے مذاہب کے بارے میں علم کی کمی ہی نہیں بلکہ اپنے مذہب کی تعلیمات سے ناواقفیت بھی اس معاملے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ نیکسٹ آتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سیکھیں۔ الفاظ: کنبہ، خاندانی، توہین، بے عزتی یا ذلت، فساد، لڑائی جھگڑا، حرمت، برائی یا عزت یا عظمت یا پاکیزگی، مسمار کرنا، گرانا یا منہدم کرنا، محض، صرف، پرچار کرنا، اشاعت یا تبلیغ، تصفیہ، فیصلہ یا صلح یا سمجھوتا، تاراج، لوٹ مار یا برباد یا غارت۔ نیکسٹ ہے کویشچن آنسرز، یا آپ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں دیکھ لیں گے، یہ آپ کا کاپی ورک ہوگا۔ سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ قصبے میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ اگر کوئی حقیقی مسئلہ ہو تو قانونی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ مذہبی تصادم کے نتیجے میں خون ریزی ہوتی ہے۔ باہمی احترام اور برداشت سے یہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ محمد حسین ہیکل معروف سیرت نگار ہیں۔ سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ سرسبز شاداب پہاڑوں کے درمیان میں ہے ایک خوبصورت قصبہ۔ تینوں دوست طالب علم ہیں 7ویں جماعت کے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کی تقریر کے اختتام پر نعرے لگوائے گئے استاد ماجد صاحب نے۔ تینوں دوستوں نے اس افسوسناک واقعے کی اطلاع دی ہیڈ ماسٹر صاحب کو۔ سب انسان اولاد ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی۔ ساری انسانیت ہے ایک کنبہ۔ حسن ابدال اور ننکانہ میں گرو نانک صاحب کے حوالے سے ہر سال مذہبی رسومات کا اختتام ہوتا ہے اور پوری دنیا سے یہاں آتے ہیں سکھ۔ تمام مذاہب درس دیتے ہیں رواداری کا۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی قبائل سے ایک معاہدہ کیا جو کہلاتا ہے میثاق مدینہ۔ سب اس واقعے پر غمگین اور پشیمان تھے۔ نیکسٹ ہے تھیسارس کا استعمال کرتے ہوئے دی ہوئی تصویر سے متعلقہ 3 متلازم یا گروہی الفاظ لکھیں، پھر انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ اسٹوڈنٹس، لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ تصویر کو پہچانتے ہی جو آپ کے ذہن میں ورڈ آتے ہیں وہ آپ لکھیں گے، اس کے بارے میں جملے لکھیں گے۔ ابھی آپ خود کاپی ورک کریں گے۔ کوسین میں دیے ہوئے الفاظ کی معنی لغت کی مدد سے لکھ کر عبارت مکمل کریں۔ فرسٹ ہے جدوجہد، محنت اور کوشش، نذرانہ، تحفہ، رحلت، وفات، ازہد، حد سے زیادہ، فکر مند، پریشان، کڑے، سخت، دست راست، دایاں ہاتھ، ہمت، حوصلہ، حکمت، عقل۔ نیکسٹ ہے یہاں پر فعل ماضی کی اقسام۔ ہم نے پیچھے فعل ماضی کی پہلی 3 اقسام کے بارے میں پڑھا، اب اس کی اگلی 3 اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ فعل ماضی شکیہ۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں الفاظ دیا ہوگا اور لکھا ہوگا ایسے افعال ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں ان کاموں کو
کاموں کے کرنے یا ہونے میں شک ظاہر کرتے ہیں، جیسے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ فاطمہ نے خط لیا ہے۔ یہی شک جملوں کو شکیہ بناتا ہے، اسے فعل ماضی شکیہ کہتے ہیں۔ پڑھتے ہیں، دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ مالی نے پودوں کو پانی دیا ہوگا، فاطمہ نے خط لکھا ہوگا۔ فعل ماضی تمنائی یا شرطیہ۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں ہر کام کا کرنا یا ہونا گزرے زمانے میں تمنا اور شرط کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے۔ جن جملوں کے آغاز میں تمنائی الفاظ جیسے کاش اور شرطیہ الفاظ اگر استعمال کیے گئے ہوں، انہیں فعل ماضی تمنائی یا شرطیہ کہتے ہیں۔ کاش میں امتحان میں اول آ سکتا، یہ تمنائی ہے۔ اگر آپ محنت کرتے تو کامیاب ہو جاتے، یہ شرطیہ ہے۔ فعل ماضی استمراری۔ اوپر دیے ہوئے جملے ماضی استمراری کے ہیں۔ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بار بار معلوم ہو، اسے فعل ماضی استمراری کہتے ہیں۔ وہ دوڑتا تھا، وہ باقاعدگی سے پڑھتی تھی۔ دیے ہوئے جملے پڑھیں۔ فعل ماضی شکیہ کے جملوں کے سامنے ٹک، فعل ماضی تمنائی یا شرطیہ جملوں کے سامنے ٹرائنگل اور فعل ماضی استمراری جملوں کے سامنے اسکوئر شکل بنائیں۔ اگر تم سچ بولتے تو نقصان اٹھاتے، یہ فعل ماضی شرطیہ ہے۔ عائشہ نے کھانا کھا لیا ہوگا، فعل ماضی شکیہ۔ کاش میں آپ کی مدد کر سکتا، فعل ماضی تمنائی۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا، فعل ماضی استمراری۔ وہ اسکول سے آ رہا تھا، فعل ماضی استمراری ہے۔ استاد صاحب نے سبق پڑھایا ہوگا، فعل ماضی شکیہ۔ سوالات کے جوابات۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا کے سوالات ہیں یہ۔ کیا میں پاکستان سے پہلے قصبے کے لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا؟ اس قصبے میں مسلمان، ہندو اور عیسائی ایک ساتھ رہتے تھے۔ اس قصبے میں مساجد بھی تھیں، گرجا گھر بھی تھے اور مندر بھی۔ وہاں کے لوگ مختلف ادیان سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی ایک ہی قصبے میں رہتے تھے۔ محمد حسین ہیکل کون تھے اور انہوں نے میثاق مدینہ سے متعلق کیا کہا؟ محمد حسین ہیکل معروف سیرت نگار تھے۔ انہوں نے میثاق مدینہ کے بارے میں کہا، میثاق مدینہ کی بدولت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے انسانی معاشرے میں ایک ایسا ضابطہ قائم کیا جس سے شرکائے معاہدہ میں ہر گروہ اور فرد کو اپنے اپنے عقیدے اور مذہب کی آزادی کا حق حاصل ہوا۔ اسکول جاتے وقت تینوں دوستوں کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ ایک دن وہ تینوں اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلے۔ ابھی وہ راستے میں تھے کہ انہیں شور سنائی دیا۔ وہ قریب گئے تو دیکھا کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں اور ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ چیختے ہوئے مسجدوں اور گرجا گھروں پر حملہ کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے بیت المقدس میں پہنچنے پر کیا ہدایات دیں؟ حضرت عمر بیت المقدس پر پہنچے تو مقامی باشندوں کی جان و مال اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا اعلان کیا۔ آپ نے اپنے لشکر کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان کی عبادت گاہوں میں سکونت اختیار نہیں کی جائے گی اور نہ انہیں مسمار کیا جائے گا۔ موجودہ دور میں رواداری کو فروغ دینے کے لیے ہمیں کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ موجودہ دور میں رواداری کو فروغ دینے کے لیے ہمیں اپنی مذہبی تعلیمات کو خوب سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ طالب علم کی حیثیت سے آپ کن کن معاملات میں رواداری اور برداشت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ یہ جواب آپ خود لکھیں گے یہاں پر۔ نیکسٹ صفحہ نمبر 108 پر موجود سرگرمی نمبر 7 خود کاپی پر حل کریں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔